ایسی دنیا سے کامیاب زندگی گزار کے جائیں۔ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، سونا تو ساری رات ہی ہے، مقدر سو گئے تو راتوں کا نیند کا سونا کیسا جب مقدر ہی سو گئے۔ اللہ اکبر، اولاد نے مقدر سلا دیے، گھر کے ماحول نے مقدروں کو سلا کے رکھ دیا۔ بناوٹی ہنسنا چھوڑ دو، اللہ کے واسطے رات کو اٹھ کے رونا سیکھ لو، اللہ کے آگے رات کو رونا شروع کر دو۔ خدا کا بندہ جب رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، یہاں آ کے گرتا ہے، تو نہیں سن رہا، گھر کے جانور نہیں سن رہے، گھر کے انسان نہیں سن رہے۔ جب یہاں آنسو گرا تو آنسو سے ہلکی سی ٹپ کی آواز آئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ٹپ ٹپ نہیں کر رہا، بلکہ میرے رحمت والے دروازے پر تھپ تھپ کر رہا ہے۔ پھر میں اپنے بندے کے رونے کا، اپنی بندی کے رونے کا مول ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں آ جا میرے دروازے پر خاموشی سے بیٹھ جا، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں، زیادہ گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں بھی اگر ایڑیاں رگڑوا کر دوں، میں بھی منتیں کروا کے دوں، پھر میرے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ جنہوں نے تجھے اپنے دروازوں سے دھکے دے دیے، جنہوں نے تیری عزت کا خیال نہ کیا، آ جا میرے دروازے پر آ جا۔ تو رویا، تیرے رونے کا میں مول ڈالوں گا، تو روئی، تیرے رونے کا میں مول ڈالوں گا۔ اول پہلے تیرے آنکھ کے آنسو جو نکلا جسم کے جس حصے پہ گر جائے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اس حصے کو جہنم کی آگ سے پاک کر دوں گا، اور دوسرا تیرے آنسوں کو میں بچا کے رکھ لوں گا۔ قیامت کے دن تیری ماں تیرے کام نہیں آئے گی، تیرا باپ تیرے کام نہیں آئے گا، تیری بیوی تیرے کام نہیں آئے گی، تیری سگی اولاد تیرے کام نہیں آئے گی۔ اس وقت تیری آنکھ سے نکلنے والے آنسو کا میں مول ڈالوں گا۔ او میرے بندے، تیرے ایک آنسو کی برکت سے میں تیرے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا۔ میں نہیں کہتا رات کو چلا چلا کے گھر سر پہ اٹھا لیا کرو، میری بہن، میری بیٹی صبح سے برقع پہن کے نکلتی ہے، فلانے مولوی صاحب کے پاس جا رہی ہوں، فلانے عامل صاحب کے پاس جا رہی ہوں، مولوی عبداللہ صدیقی ہمارے محلے میں آیا ہے، اے مولوی صاحب بچے کے لیے پانی پڑھ دو، بچے کے لیے کچھ دوائیاں کلمات کاغذ پہ لکھ دو، مولوی صاحب یہ کر دو، اور چھوڑ دو، میں بھی تمہاری طرح اللہ کا ایک بندہ ہوں، میں بھی تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ میرا زیادہ تمہارا زیادہ نہیں، آؤ میں تمہیں ایک ایسا دروازہ دکھلا دوں، رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جایا کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب بندہ بندی اپنے رب کے آگے بیٹھ کر مجرم کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور آنکھ سے آنسو نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھ لو، دنیا نے رلا کے دھکے دے کے نکال دیا، اگر میں بھی اسے روتا چھوڑ دوں تو میرے اس میں فرق کیا رہ گیا ہے، میرے دنیا میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس کے رونے کو میں نے سنبھال کے رکھ لیا، جاؤ اعلان کر دو تیرے رونے کی برکت سے میرے اپنے رحمت کا چمٹا ڈالتے ہوئے تیرے دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، مولوی صاحب خدا کے واسطے دعا کر دو۔ کیا دعا کرو؟ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میٹرک کے امتحان میں پاس ہو جائے، مڈل کے امتحان میں پاس ہو جائے، اللہ تمہارے بچوں کو ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ کبھی کوئی دعا کروانے نہیں آیا، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ حضور کے روزے کا خادم بن جائے، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ مسجد نبوی کا امام بن جائے، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ رمضان المبارک میں بیت اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر تراویح پڑھانے والا بن جائے۔ ڈاکٹر تو میرا عزیزوں بنی جاؤ گے، انجینئر تو بنی جاؤ گے، لیکن قرآن کے خادم خدمت سے منع کرتے ہیں، قرآن کے خادم مقدروں سے منع کرتے ہیں، دین کی محنت کے خادم مقدروں سے منع کرتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، ابھی تمہارے سامنے مثال دیتا ہوں، ابھی 4 مہینے دنیا سے رخصت ہوئے کون ہے؟ ایک حاجی عبدالوہاب تھا، تحصیلدار تھا، پیشے کا تحصیلدار تھا، قوم کا راجپوت تھا، پتہ نہیں ماں باپ نے کس وقت بیٹھ کے دعا کر دی ہوگی، اللہ نے صبغت اللہ نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا،
وہ حاجی عبد الوہاب داعی اللہ بن گیا. کوئی میرے عزیزوں ڈاکٹر کی ڈگری سے پہچانا جائے گا, کوئی میرے عزیزوں انجینئر پہچانا جائے گا, کوئی علاقے کا کونسلر کے نام سے پہچانا جائے گا. واہ حاجی عبد الوہاب, تیری قبر پہ اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے. حاجی عبد الوہاب صاحب کی پہچان یہ تھی. دنیا پوچھتی تھی حاجی عبد الوہاب کون ہے, دنیا کہتی تھی یہ وہی عبد الوہاب ہے جو 24 گھنٹے یہ کہتا نہیں تھکتا. اور لوگوں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ ملک الموت بھی بار بار بھاگنے سے پھیرے مارے. ہاں جی کیا لینے آیا؟ لینے نہیں آیا, تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. علماء اکرام نے مجھے بات کرنے سے منع کیا. حاجی عبد الوہاب صاحب کے بارے میں نے یہاں تک بڑی تصدیق کے ساتھ سنا. فرمایا جب نماز پڑھا کرتے تھے, سلام پھیرا کرتے تھے, فرشتے پاس بیٹھ کے ان کے سلام کا جواب دیا کرتے تھے. میرے عزیزو, اس سال میں بہت بڑے ہیرے, قیمتی ہیرے ہم سے جدا ہو گئے. اگر ایک حساب سے دیکھا جائے رائیوڈ کا مرکز خالی ہو گیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, 4 مہینے والے اس پر جوڑ دے گئے ہیں, پتہ نہیں 5 دن کیسے گزارے ہوں گے. رب اکبر کی قسم ہے, ممبر پہ مولانا طارق جمیل صاحب تو نظر آئے گا, مولوی خورشید صاحب تو نظر آئے گا, مولانا احسان صاحب تو نظر آئے گے, مولانا نذر الرحمان صاحب تو نظر آئے گے. لیکن 74 سال 94 سال کی زندگی تک یہی کہتا رہا, او لوگوں سب کچھ کرنے والا میرا ایک اللہ ہے. میرے عزیزوں, پورے رائیوڈ کے مرکز میں وہ نظر نہیں آئے گا. کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. تو نے دیکھا ہی نہیں یار تڑپتے ہم کو, تو نے راتوں کو مصلے پہ ہمیں روتا دیکھا ہی نہیں ہے. لوگوں کے دروازے پر جا کر گالیاں سن کر اللہ سے ملاتے دیکھا ہی نہیں ہے. امت کے لیے, امت کے ہدایت کے لیے روزہ رکھنا تو نے دیکھا ہی نہیں ہے. امت کی ہدایت کے لیے ساری رات خدا کے دربار میں بیٹھ کر آنسو بہاتے دیکھا ہی نہیں. تو نے دیکھا ہی نہیں یار تڑپتے ہم کو. جانے کے بعد کیا, تیرے ہر سانس کی ہر ایک ادا یاد کرے گی. کامل ترین زندگی گزار کے چلے جاؤ, یہ بھی کوئی زندگی ہے. مرنے کے بعد خدا پاک کی قسم, اللہ اکبر, یہی بیٹا ہے, یہی ماں ہے, یہی بہن ہے, یہی بھائی ہے. کہتا اب بھی تھوڑی دیر اور بیٹھ جا, کہتا ابو جی چلے جانا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جا. بیٹی سسرال سے آئی, 4 دن رہنے کے بعد کہتے ابو جانے کی تیاری کر دو. نہیں میں تیرے سسرال میں فون کرتا ہوں, میری بچی پتہ نہیں کب آئے گی, 4 دن اور ٹھہر جا. اللہ اکبر, یہ باپ پڑا ہوا ہے, بچیاں بھی کہہ رہی ہے, بچے بھی کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم ہو گیا کب اٹھاؤ گے, ٹائم ہو گیا کب اٹھاؤ گے. اتنی بے وفا دنیا. میرے عزیزوں, باپ تو دور کی بات ہے, جس چرپائی پہ باپ مرنے کے بعد وہ چرپائی بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے.